اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سی نیت کرنی چاہیے؟ جس طرح نماز کے شرائط ہوتے ہیں اس طرح قرآن مجید کے آداب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا بہت بڑا عمل ہے۔ قرآن مجید میں مال کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمہ، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں حکمت من یشاء، جس کو چاہے، ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت خیر دیا گیا۔ مال کا تذکرہ کیا گیا، اس سے اہم چیز قرآن ہے۔ قرآن مجید میں جب بھی دنیا کا ذکر آتا ہے تو اس کے بعد یا تو قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے یا آخرت کا، اس لیے کہ دنیا کے مقابلے میں یہ رہ نہ جائے، بہت قیمتی ہے یہ دنیا سے۔ یہاں فہم القرآن کو خیر کہا گیا، مگر انسان کے پاس ہو وہ کہے میں پیسے سے جو چاہے خرید سکتا ہوں، قرآن کے ذریعے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح گمراہ لوگوں کا کہنا ہے نہ جہاز بنایا، یہاں تک کہ ایک بال پوائنٹ تک نہ بنا سکے مسلمان۔ اگر ایک آدمی لاکھ روپے کمائے اور دوسرا قرآن پڑھے تو یہ قرآن والا بہتر ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تعلق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، اس کی وجہ سے دنیا آباد ہے۔ اگر یہ کتاب نہ ہو تو دنیا کو اللہ تباہ و برباد کر دے، یہ خیر ہے۔ یعنی جس میں عقل ہو وہ اس بات سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہاں حکمت سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق فہم القرآن ہے۔ قرآن کو سمجھنا، الفاظ کو، معانی کو، احکام کو اور اس کے اسرار سمجھے، پھر جب وہ صحیح جگہ استعمال کرے تو وہ حکیم بن جاتا ہے۔ انسان جہل سے حکیم نہیں بنتا۔ قرآن مجید نے جو کہا وہ ماننا اور جس سے منع کیا اس سے بچنا، یہ کرنے سے انسان میں کمال آ جاتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء للناس لما فی الصدور، اے لوگوں تمہارے طرف آیا واعظ، یعنی تمہارے رب کی جانب سے، اور شفا ہے ان مرضوں کے جو سینے میں ہے، وہدن، اور یہ ہدایت کا کتاب ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے۔ قرآن مجید کو یہاں 4 صفات دی گئے، موعظہ، شفا، ہدایت، رحمت۔ یہ پہلے 2 صفات صفائی کے لیے اور باقی 2 صفات آرائش، زیب و زینت کے لیے۔ قرآن پہلے گندے عقائد، گندے نظریات انسان سے دور کرتا ہے، پہلے دل کو صاف کرتا ہے۔ موعظہ زجر کو کہتے ہیں، انسان کو ٹوکتا ہے ایسا نہیں کرنا۔ شفا کے معنی ہے علاج کے، بیماریوں کو دور کرنا۔ لما فی الصدور، مگر وہ امراض جو سینوں میں ہے، شرک، غیر اللہ کی محبت، دنیا پرستی، شہوات، یہ دل کے امراض ہیں۔ دل گندا رہتا ہے جب یہ امراض موجود ہو۔ اگر یہ سوال ذہن میں آئے کہ کافی عرصے سے ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے اندر باطن کی صفائی نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نقل کے طور پر دل کو دنیا سے جدا کرنا اور آخرت کی طرف لے جانا، کہ جنت سامنے ہے، جہنم سامنے ہے، 50,000 سال کا دن ہے، گرمی ہے قیامت کی، سورج 1 میل کی دوری پر کھڑا ہے، بھوک ہے، ننگے ہے۔ ان اقوال کی طرف ذہن لے جانا، دل کو دنیا سے لے جا کر آخرت میں رکھ دیا، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی طرف توجہ کرے، یہ خیال کرو کہ میں آخرت کا باشندہ ہوں، پھر قرآن مجید کی آیات میں فکر کرے، پھر دل کی بیماریوں کا علاج ہوتا رہے گا۔ ایسا کتاب کہیں بھی نہیں، اندر کو باطن کو دھونے والا کتاب۔ کوئی بھی دائی، نصیحت کرنے والا ایسی نصیحت نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام اگر بن گئے تھے تو وہ اس طریقے سے بنے تھے۔ ہم پر اس لیے اثر نہیں ہو رہا کہ ہمارے دل دنیا میں پنسے ہوتے ہیں، آخرت کی طرف دھیان نہیں رہتا۔ یہ استحضار نہیں ہوگا، ہزاروں مرتبہ قرآن مجید پڑھنے سے اثر نہیں ہوگا جب تک آخرت کا فکر نہ ہو۔ اور قرآن مجید سے خوبصورتی آتی ہے، ہدایت ہے، یعنی راستہ دکھاتا ہے کہ اس پر چلو، اور یہ قرآن مجید اور یہ قرآن کریم انسان کے لیے رحمت بن جاتا ہے، دنیا میں بھی رحمت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے انسان کے اوپر، برکات کا نزول ہوتا ہے، خیر ملتا ہے انسان کو، عزت ملتی ہے، آخرت میں نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، خوشحالی کا کتاب ہے، جو مومن ہو وہ اس کی قدر کو جانے۔ خوشی اس کے واجبات میں سے ہے، یعنی خوشی ہوگی لازمی۔ جن میں ایمان ہو وہ قرآن کے قدر کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 60 نام لیے ہیں۔ کتاب عزیز ہے، تنزیل من حکیم حمید ہے، اور حکمت آیا، اس کے آیات حکمت سے بڑے ہیں، مسانی ہے، مسانی کتاب ہے، مضامین مکرر بار بار آتے ہیں، دل کی دوائی ہے جو بار بار دی جاتی ہے۔ آئے دعا کرتے ہیں، یا کریم اللہ قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ ہمارے ملک سے یہ مایوسی کے بادل ہٹا دیجئے، یا کریم اللہ قرآن سے ہمارا تعلق بنا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔